گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رضان اسلام، ماشاءاللہ، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہونا چاہیے، سبحان اللہ، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کی آگے سے جریدیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیہ ہے. میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا. حضرت علامہ ریاض صاحب کی نظر کرتا ہوں. میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا تو پیر طریقت نے آ کر پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات گرامی قدر، میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہیں، بامقصد ہیں، عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج مجھے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قبلہ حضرت صاحب کی خصوصی دعوت پہ یہاں آنے کا موقع ملا. میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے جہاں پہ اس کملی والے کا ذکر ہوتا ہے اور کرنے والے جن کے سینوں میں عشق رسول ہوتا ہے، جن کے چہروں پہ میرے آقا کی محبتوں کا نور چمکتا ہے، جب اس محفل میں بیٹھو گے، اس صدق کے ساتھ بیٹھو گے، اس ارادے سے آگے بیٹھو گے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کرنا ہے در مصطفیٰ سے حاصل کرنا ہے. رب کی رضا بھی ملے گی تو حضور کے در سے، اور اس کی ابدیت کا فیض جو ہماری پیشانیوں میں چمک رہا ہے وہ بھی حضور کے کرم کے صدقے. پھر وہ کملی والے کی بارگاہ میں جب اس عقیدت سے بیٹھو گے تو پھر جو کائنات کا خالق ہے، جسے ہم رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، زمین و آسمان کا وہ نور ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کے وسیلے سے مجھ سے مانگتے ہیں، رب اس پہ کرم فرما دیتا ہے، اس پہ عنایات عطا فرما دیتا ہے. اور یہ ایک سلسلہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختلف ادوار میں، زمانوں میں یہ سلسلہ جاری رہا. اس کی وحدانیت کی پہچان کا سلسلہ، اس کے اوصاف کے پرچار کا سلسلہ، اس کے ذکر کی بہار کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہا. ہر نبی کا یہی سلوگن رہا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری تعریف کرو، نبی وہی کہتا ہے جو رب کہتا ہے. ہر نبی نے اس کی وحدانیت کا پیغام دیا ہے، اس کے ذکر کا پیغام دیا ہے، کیونکہ نبی کے سینے میں اس کے جلوے اس طرح موجزن ہو جاتے ہیں، اتنی لذتیں آ جاتی ہیں، وہ کہیں اور نہیں دیکھتا بلکہ اس کے جلووں میں مست رہتا ہے. یہ نبی کی تعریف ہے. تو یہ مختلف زمانوں میں یہ پیغام آتا رہا، اور جب اس پیغام کی انتہا ہوتی ہے، اس پیغام کے اس کے معجزات کی انتہا ہوتی ہے، اس کے پیغام الہیہ کی انتہا ہوتی ہے، اس کے ذکر کی انتہا ہوتی ہے، اس کی برکتوں کی انتہا ہوتی ہے، اس کی محبتوں کی انتہا ہوتی ہے، تو ایک ہی ذات جس کے اور آپ اور میں غلام ہیں،
جس کے ہم فالورز ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ جتنے بھی پیغام آئے مختلف زمانوں میں آتے رہے، وہ سارے کے سارے پیغام اس آقا مدنی تاجدار کے اس نور والے جسم میں منتقل۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ وہ اس آقا کے غلام ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ انعام ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو اٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جو بیٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جو خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جو جلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کہ ان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ذکر میں ہی رب کا ذکر ہے، کملی والے کی تعریف میں ہی رب کی تعریف ہے، کیونکہ نبی تو اپنی مرضی سے تو کہتا نہیں، اور جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تو کائنات کے ہر ذرے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جب اس نبی رحمت کا تذکرہ ہو، جب ان کا ذکر کیا جائے، تو پھر دیکھو میرے دوستو، وہ تو لمع نور نارا نور بن جاتے ہیں، وہ برکات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے مختلف انبیاء کی جماعت کو بھیجا، اور جب آقا مدنی تاجدار کی باری آتی ہے، وہ جو اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو پھر جو ہے اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو پیغام سرکار لے کے آئے، the message which is given by the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, that is the message of universal peace and brotherhood. یہی تو وہ پیغام ہے۔ آج مغربی دنیا میں جا کر دیکھو، ان کے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ محمد مصطفیٰ کے دیوانوں کے دلوں سے اور ان کے اذہان سے ان کی محبت کو نکالا جا سکے۔ جس طرح وہ بھی بے بس ہو چکے، ہمیں بھی بے بس کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو فاران کی چوٹیوں سے جو نور میرے آقا کے سینے میں آیا ہے، اس نور کا محافظ بھی رب کائنات ہے، رب کائنات ہی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہر دور میں فتنے والے آتے رہے، فتنے والے مادیت پرست آتے رہے، وہ اپنی سوچوں کے مطابق ہمارے اذہان میں انقلاب کرتے رہے، لیکن وہ آ کر مٹ گئے۔ کتنی تاریخیں آئیں، کتنی انقلابات آئے، کتنی تحریکیں چلی، کتنی ریولوشنز آئی۔ خلق قرآن کی تاریخ دیکھو، وحدت الوجود کی تاریخ دیکھو، یزیدیت کی تاریخ دیکھو، یہ جو مرزائیت کی تاریخ دیکھو، یہ آتے رہیں گے، آ کر مٹ جائیں گے، اور ہمارے سینوں میں عشق رسول کا فیض اس طرح جاری ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ فیضان حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا محافظ جو ہے وہ خالق کائنات خود ہے، رب کائنات خود اس کا محافظ ہے۔ اور پھر اس آقا کو، ہر نبی کو رب نے معجزات سے بھی نوازا ہے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اپنے نور کے جلوے ان کے سینوں میں ڈالے ہیں، لیکن میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کی عظمتوں کی کیا بات ہے، میرے آقا کی شان کی کیا بات ہے۔ اور رب کا اعلان ہے اس قرآن میں، اس قرآن عظیم تے گلوریس قرآن، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ دنیا کی کتنی بھی فکر والی سوچیں جو ہے وہ آج تک اور قیامت تک کوشش کرتی رہے گی کہ اسے تبدیل کر دیا جائے، لیکن میں قربان جاؤں اس کی اداؤں پہ جس کے سینے میں یہ قرآن آیا ہے۔ یہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، قرآن کی عظمت اور اس کا پیغام اس طرح قائم ہوتا ہے۔ تو اس قرآن عظیم میں رب اعلان کرتا ہے ایک ہی راستہ ہے بخشش کا، اور اسے میں ایسے اپنے اس ریفرنس کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل جو وقت کا ایک بڑا مفکر بھی ہے، شیخ الحدیث، 7 لاکھ یا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، اتنا علم والا جو ہے، وہ کہتا ہے humanity, I have chosen between you and my intersections. That is the only way of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ہی راستہ ہے جو اس کی قربت کی جلووں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے۔ نبی کے دربار سے گزر جاؤ گے، نبی سے وفا کر لو گے، نبی کی ناموس میں قربان ہو جاؤ گے، نبی کی عظمتوں کو اپنے سینوں میں بسا لو گے۔ 1400 سال پہلے بھی میرا آقا کرم فرماتا تھا، اور خدا کی قسم جو آج بھی اس مبارک جگہ پہ جمعۃ المبارک کے دن میں میرے آقا سے وفا کا عہد کرے گا، آج بھی مانگے گا کرنے والا اس پہ بھی نظریں کرے گا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ میں تو امریکہ کی سڑکوں میں بھی جا کے چیلنج کیا ہے اس دفعہ، 10,000 بندہ تھا حضرت، نیو یارک کینیڈا کے امریکن ایمبیسی کے سامنے، جب تحفظ ناموس رسالت کی بات چلی
تو صرف میں نے میسج کیا اور تمام اشاعت وہاں پہ موجود ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، یہی اعلان کرتے ہیں ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ہم نے تو سرکار کی محبتوں کا تذکرہ کرنا ہے، حضور کی وفاؤں کا تذکرہ کرنا ہے، حضور کے ساتھ عشق کا تذکرہ کرنا ہے، اور یہ وہ تذکرہ ہے جو ایمان کی کاملیت کا پیغام دیتا ہے۔ دیکھ لو قرآن کو اٹھا کے دیکھو کہ رب اعلان کرتا ہے اگر میری راہ پہ چلنا ہے تو رسول کی راہ پہ آ جاؤ۔ میری راہ میں کیونکہ سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، میری راہ پہ آنا ہے میرے رسول کی راہ پہ آ جاؤ۔ اگر مجھ سے پیار کرنا ہے، میرے جلووں کو بسانا ہے، تو پھر حضور کی اتباع کر لو۔ جو نبی دیتا ہے یہ بھی قرآن میں رب اعلان کرتا ہے اسے قبول کر لو، اسے منع کر لے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہی تو وہ راستہ ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سورہ الحجرات میں رب کیا کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ یہ ادب کا پیغام رب سکھا رہا ہے، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا۔ خالق کائنات کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح ہو، بیٹھو تو اس طرح بیٹھو، کیونکہ وہ رب ہو کر وہ تو عبادتوں سے پاک ہے، وہ جیب سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، لیکن وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر لو، اپنی سوچو نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے، اس عمل میں رہو گے تو پھر تمہیں بخششوں کا فیضان تمہیں مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اعمال تمہارے غارت ہو جائے گا۔ یہ ایک اعلان ہے اس کا، یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں آنے کا۔ The respect of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ himself mentioned in the glorious Quran کہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس نے اس کو اپنا لیا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ حضور کی اشاعت کی جماعت ہے، اور ان میں بھی کامل جو ہے، میں اپنی حقیقت کی بات نہیں کرتا، یہ حقیقت کی بات کرتا ہوں، میں عقیدت کی بھی بات کرتا ہوں، حقیقت کی بھی بات کرتا ہوں۔ عشق میں جو سب سے اعلیٰ ہے، ادب میں جو سب سے اعلیٰ ہے، وفا میں جو سب سے اعلیٰ ہے، قربانی میں جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ نقشبندیوں کا سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے جو کہہ دیا ہے، اور ہم تو سب کے غلام ہیں نا۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں جن کے لیے میرے آقا نے اپنے نور والے ہاتھ اٹھائے، عثمان سے نورین کے لیے دیکھیں کہ جو دو نوروں والا، میرے آقا نے کہا کہ میری 100 شہزادیاں ہوں، 100 جائیں دنیا سے جاتی جائیں میں نکاح کرتا ہوں۔ یہ ہے کریکٹر آف دا کمپینین آف دا پروفیٹ اسلام۔ اور سیدنا علی شیر خدا، میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ حضور کی محبت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، جو کس طرح محبت کرتا ہے، جو کس طرح محبت کرتا ہے، وہ دل سے کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کرتا ہے۔ کہ سیدنا علی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو اس کا چہرہ دیکھے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کوالٹیز ہے ہر ایک کی، کسی سے کبھی کنڈیم نہیں کیا جاتا، لیکن ان تمام میں جو مقام و مرتبہ ملا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، نقشبندیوں کے سردار کو ملا ہے۔ وہ بھی کیسے ملا، وہ بھی بڑی عظمت والی بات ہے، وہ بھی بڑی کہ ایک موقع تھا تو حضور نے کہا کہ اس مسجد کی طرف جتنی کھڑکیاں ان سب کو بند کر دو، لیکن ایک کھڑکی کو کھولے رکھنا، وہ ابوبکر کی طرف گھر کی کھڑکی کو کھولے رکھنا۔ یہ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ یہ محبتیں ہمیں اس دور سے ملی ہیں، آج کی بات نہیں کہ حضرت علامہ ریاض صاحب اپنی عقیدت کی بات کرتے ہیں، میں آ کے اپنی عقیدت کی بات کرتا ہوں۔ یہ عقیدتیں ہمیں سینہ بہ سینہ ملی ہیں، یہ محبتوں کے ساتھ ملی ہیں، اور آج ہم بھی آ کر، اور میرا تو ایمان یہ تقاضا کرتا ہے محبت والے آتے رہیں گے جب تک سورج چمکتا رہے گا، میری سرکار سے وفا کرنے والے بھی آتے رہیں گے، ان کے فیض کا پیغام آتا رہے گا۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں ڈال لو کہ ایمان کی کاملیت کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ وفا کرنا ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے، حضور کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا لینا ہے، اور جو عشق کرتا ہے وہی اداؤں کو بساتا ہے۔ ایسے نہیں نمازیں پڑھی جاتی، ایسے نہیں امامے سروں پہ باندھے جاتے، جب دل میں محبت ہوتی ہے تو یہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ محبتیں آج کی نہیں، یہ جب تک اس وقت جب میرے آقا نے اعلان کیا تھا، نعرہ حق کو بلند کیا تھا، اور مکہ کی سرزمین پہ اس نور والی زبان سے نعرہ حق بلند ہوا تھا، اور جس نے لبیک کہا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور انہی کا یہ فیضان ہے۔ آج اولیاء کے سینوں میں بھی میرے آقا کی محبت کا یہ فیض ہے، اور اسی محبت کا ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، کسی ایک موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی، اور میں جلدی سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ۔ اور یہ دیکھیں یہ محبت کا تقاضا،
حضور کا ذکر کرو وہ بھی محبت ہے، حضور کی سیرت کا تذکرہ کرو وہ بھی محبت ہے، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرو the miracles of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی محبت ہے، حضور کے غلاموں سے وفا کرو وہ بھی محبت ہے، اور حضور کے غلاموں کے غلام جس طرح اولیاء کاملین ہیں ان کا تذکرہ کرو تو یہ بھی سرکار کی محبت کا فیض ملتا ہے۔ اور اسی محبت کو میں پیچھے لے کے جاتا ہوں 1400 ایئرز اگو، کہ جب اس وقت آج ہمیں لوگ منع کرتے ہیں، لیکن میں اس دور کی یہ حدیث سنانے لگا ہوں اور یہ میں اتھینٹک بات کرنے لگا ہوں، کوشش بھی یہی کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری سے یہ حدیث روایت ہے، سیدنا امیر معاویہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور کے غلام مسجد نبی میں بیٹھے ذکر رسول کر رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سارے بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر اور حضور کا ذکر المختصر دو ہی کام کر رہے ہیں، دو عمل کر رہے ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی اسرا میں کملی والا بھی آ جاتا ہے، نور مجسم بھی آ جاتا ہے اور کملی والا آ کے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہی دو کام کر رہے تھے اور کوئی کام نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا جب میں تمہاری طرف آ رہا تھا تو تمہارے ذکر کو سن رہا تھا تو رب نے بھی اس ادا کو پسند کر لیا، جو کائنات کا خالق ہے اس نے بھی پسند کر لیا، اور پھر رب نے یہ پیغام جبریل کے تھرو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، جو تیرا اور میرا ذکر کرتے ہیں میں ان پہ فخر کرتا ہوں اور انہیں بخشش عطا فرما دیتا ہوں، انہیں بخشش عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ میرے دوستو یہ عاشق ہی تو کرتا ہے، وہ بھی عاشق تھے، وہ بھی ذکر رسول کر رہے تھے، اور آج آپ بھی اس مرکز میں بیٹھ کر یہ حضور کی باتوں کو سن کے اپنے دلوں میں محبتوں کا فیض حاصل کرتے ہو اور زبانوں سے سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے ہو۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے اور یہ محبت کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم ہمیں ان محبتوں والوں کے ساتھ نسبت رکھے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی وہ پیغام ہے۔ ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو لیکن دل میں کھوٹ ہوگی تو پھر وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ نمازیں قبول نہیں ہوگی، وہ خیراتیں قبول نہیں ہوگی، اس وقت قبول ہوگی جب صدق کے دل کے ساتھ جس کی نسبت سے آج اندھیروں سے ہٹ کر ہمیشہ کے لیے روشنیوں میں آ گئے ہیں، وہ آقا مدنی تاجدار کی غلامی کا فیض ہے۔ اسے جو اپنا لے گا اس کے سینے میں بھی وہ نور آ جائے گا اور وہ نور کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم بھی یہ دنیا کا سفر کرتے ہیں مختلف جگہوں میں، جس طرح میں یہاں پہ آیا، انشاءاللہ یہ سفر میرا جاری ہے۔ کس لیے؟ ایک ہی غرض ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب کا حبیب راضی ہو جائے۔ ذکر میں مست رہنے سے یہ انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت علامہ نے کہہ دی کہ جو رب کی نسبت کر لے، اس کے ذکر میں مست ہو جائے، اس کی ابدیت کا فیض حاصل کر لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور سینے میں محبت رسول کو بسا دیتا ہے، اور رب کیا اعلان کرتا ہے، اسے کیا تحفہ عطا کہتا ہے۔ جبریل امین جو تمام آسمانی کتب کا حافظ ہے اور اتنا مقام رکھنے والا جو ہے، اس کو رب اعلان کہتا ہے، اور حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ رب کیا اعلان کہتا ہے کہ جاؤ آسمانوں والوں کو یہ بات سنا دو، جو آسمانوں میں بستے ہیں انہیں یہ نکارہ سنا دو، انہیں یہ ندا لگا دو کہ وہ ہر ایک کو خبردار کر دیا جائے، ہر ایک جو ہے جو آسمان کی مخلوق ہے، اور اس کے لیے یہ روایت کی گئی ہے کہ آسمانوں کی مخلوق دنیا سے بھی زیادہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں آسمانوں پہ خالی، ہر طرف اللہ کے فرشتے اس کی ذکر و بندگی میں رہتے ہیں، اور انہیں یہ باخبر کر دو کہ جو فلاں بندہ زمین پہ میرا ذکر کرتا ہے، میرے ذکر میں مست رہتا ہے، میرے ذکر کی لذتوں سے آشنائی اختیار کرتا ہے، رب اس کی ادا کو پسند کرتا ہے، تو آسمانوں پہ ندا لگا دی جاتی ہے کہ رب کو اس بندے سے پیار ہو گیا۔ ایسے نہیں پیار ملتا، جب ذکر میں مستیاں حاصل کرو گے، جب حضور کی وفا کو اپنے سینے میں بسا لو گے، پھر ذکر کرو گے تو اس ذکر کی برکات کتنی کہ آسمانوں میں بھی تمہارے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے، اس ذکر کی برکتوں کے حوالے سے میں ایک واقعہ کی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ سفیان ثوری کا ایک اپنے وقت کا بڑا عالم دین، وہ کس انداز میں، وہ ایک بڑے محقق بھی ہے، عالم دین بھی ہیں، عشق والے، نبی کی وفا والے،
اور اسی بستی میں جس میں آپ رہتے تھے اس بستی میں جو ہے ایک گناہگار بدکار رہتا تھا. ساری زندگی اس نے گناہ کیے اور نہ ذکر خدا کا کیا, نہ اس کی بارگاہ میں سرگریزیاں کی, نہ کوئی پیغام حضور کا اس نے اپنایا, بس گناہ ہی کرتا رہا. اور جب آخری لمحہ آیا وہ گناہوں میں رہا, تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, مر گیا, تو اعلان ہوا پوری بستی میں. تو ساروں نے کہا اس کا جنازہ پڑھے, لیکن حضرت سلمان رسولی جو ہیں وہ نہ گئے, اس لیے کہ میں تو ایک عالم دین ہوں. سارے کہیں گے کہ عالم جو خود اتنے بدکار کے جنازے میں جا رہا ہے, انہوں نے کوئی بہانہ کر کے المختصر وہ نہ جا سکے. اور رات کو جب سوئے نا تو خواب میں یہ القاح کر دیا گیا, یہ القاح کر دیا گیا کہ تو اس کے جنازے میں کیوں نہیں گیا, تمہیں جانا چاہیے تھا. اب وہ عالم دین ہیں, انہیں جب یہ القاح ہوا تو وہ پریشان ہو گئے. صبح اٹھے اور اس کے گھر چلے گئے اور اس کی بیوہ سے جا کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے لیے ساری یہ بستی کہتی ہے بڑا بدکار ہے, گناہگار ہے, اس نے بڑے گناہ کیے ہیں, اور آج یہ کوئی ایسا کام اس نے اپنی زندگی میں کیا, کوئی نیک عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نیک عمل نہیں کیا, وہ تو ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا پھر بتا دو, سوچو شاید کوئی ایک ایسا عمل اس نے کیا ہو. کہا کوئی عمل نہیں کیا. پھر تیسری بار کہا تو کہا ایک بات مجھے یاد آتی ہے. اس کی زوجہ نے کہا ایک بات مجھے یاد آتی ہے, جب آخری لمحہ تھا, نزا کا وقت تھا, آخری لمحے میں اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے. آخری لمحے میں 2 آنسو نکلے تھے اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے, اب میں اس عالم سے دوسرے عالم میں جا رہا ہوں, اب میرے ساتھ کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. یہ خوف اس کے اس رب کا آ گیا. اتنا سوچنے میں, اتنے خوف میں اس نے 2 آنسو نکالے. ان 2 آنسوؤں کے صدقے رب نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا, ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا. 1-2 آنسو نکالنے سے اس کے خوف میں رب قادر ہے, مالک ہے, وہ حاکم ہے, کل شیء قدیر ہے, وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے, وہ جسے چاہتا ہے اپنے جلووں سے منور فرما دیتا ہے. تو اس کے 2 آنسو اس کی راہ میں جو نکلے اس میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور پھر جو حضور کی محبتوں میں ساری زندگی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت